نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محسن انسانیت میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جس چیز پر ہم لاسٹ سیشن میں پہنچے تھے وہ ہے آپ کا تکلم۔ تکلم کہتے ہیں کلام کرنا، بات کرنا۔ تو ہم سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چیت کرنے کے انداز میں کیا کچھ تھا جو آج میں اور آپ لا سکتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ کلام بندے کا ترجمان ہوتا ہے۔ ایک بندہ خاموش بیٹھا ہو آپ کے سامنے، بندہ یا بندی، اس کا آپ کے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ اس کے پہننے اوڑھنے، اس کے کپڑوں سے، اس کی شکل و صورت سے، ہو سکتا ہے اس کے بیٹھنے کے انداز سے بھی آپ کو کچھ انداز ہو، لیکن عموماً جب تک کوئی بولتا نہیں ہے نا تو ہمارا اس کے بارے میں کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے میں، ڈیسنٹ کپڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت ڈیسنٹ ہے، شکل و صورت اچھی ہوگی تو ہم کہیں گے بہت ڈیلیکیٹ ہے، لیکن جو ہی کوئی بولتا ہے تو اس کے بعد ہمارا 80% اس بندے کے بارے میں کانسیپٹ بدل جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، مرد ہی ہے، کوئی مثال ہے، کہیں بھی ایئرپورٹ پہ آپ گئے ہیں، وہاں کوئی بیٹھا ہے اور ایک دم وہ بولے تو آواز اس کی عورتوں جیسی ہو، ہمارا ایک دم چینج ہو جائے گا اس کے بارے میں کانسیپٹ۔ ایک عورت ہے، وہ بیٹھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ڈیلیکیٹ ہے، لیکن بولے تو آواز میں مردوں والا بھاری پن ہو، یا چیخ کے بولے، وہ جڑ لہجے میں بولے، تو ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگتا۔ تو جس طرح ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ انسان کا لباس، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا ایک قسم کا تعارف ہوتا ہے، اسی طرح دوسری چیز کلام ہوتی ہے۔ اور ابھی تک جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے دیکھی کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، اہم باتوں کو دہرایا کرتے تھے، جملے بڑے نپے تلے ہوتے تھے۔ اپنے لفظوں میں میں کہوں گی کہ آپ کی اگر ایڈیٹنگ کسی کو کرنی پڑے تو بہت آسانی سے کر دے، کیونکہ اس میں فالتو لفظ ہی نہیں تھے۔ آپ کے لہجے میں اتار چڑھاؤ تھا، سپاٹ ہی نہیں بولتے تھے کہ لوگ سو ہی جائیں، بالکل سیدھا سا نہیں بولتے تھے، آہستہ نہیں بولتے تھے کہ سننے والوں کو سمجھ نہ آئے۔ اور صحابہ کو کبھی بھی اللہ کے نبی کو یہ کہنا نہیں پڑا تھا کہ دہرا دے، ہاں کبھی کہنا پڑتا تو اس پہ رائنا کا لفظ دیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بہت سارے کام تھے، ذمہ داریاں بھی تھی، اس کے باوجود بھی جب آپ دوسروں سے بات کرتے تو آپ کی آواز میں سکون ہوتا، پریشان نہیں ہوتے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ جب لوگ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے آپ سے ڈسکس نہ کیا ہوتا ہمیں وہ بہت بڑا لگتا، لیکن جو ہی ہم آپ سے بات کرتے آپ اس کا اتنا آسان حل پیش کرتے کہ ہم حیران رہ جاتے۔ یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی وکالت پڑھی ہو نا، لائرز جو ہوتے ہیں، اصل میں ان کے اور عام لوگوں کے بیچ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لائرز وہ نکتے نکالتے ہیں کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے بات میں سے بات نکالنا، جرا کرنی، تعدیل کرنی، جس پہ دوسروں کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ تو کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں کوئی بات کرتا تو اس میں بھی بڑی اچھی بات کرتے، دین کی بات ہوتی اس پہ بھی بات کرتے، کھانے پینے کی باتیں بھی کرتے۔ تو اس سے ایک دین کا ایک وہ جو ایک جھوٹا سا تصور ہے نا کہ مولوی صاحب صرف ہر گھر میں جا کے کل ہی پڑھتے رہتے ہوں گے، یہ درست نہیں ہے۔ دیندار کھاتے پیتے بولتے جاگتے، مشورے کرتے، کسی کا دکھ سنتے، کسی کا درد جانتے، کسی کو کوئی اچھی بات کہتے، یہ کہتے ہوتے ہیں، تبھی تو وہ پبلک ڈیل کریں گے، پبلکلی ڈیل کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسی چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ قریش مکہ کے ایک مہذب خاندان کا یہ ممتاز فرد قبیلہ بنو سعد کی فضاؤں میں عرب کی فصیح ترین، فصیح کہتے ہیں سب سے زیادہ کلیئر، کرسٹل کلیئر، جیسے کہ زبان سے آراستہ تو تھا ہی، وہی کی لسان مبین نے حسن گفتار کو اور بھی ثقل کر دیا۔ ثقیل کہنا چاہیے یا ثقل، یعنی ثقل میں ان کے بہت ہی زیادہ آپ کی بات خوبصورت ہو گئی تھی۔ ابھی اتنے مشکل جملے کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو سعد میں گرو اپ ہوئے تھے تو وہ قبیلہ اپنی زبان کے ناطے سے بہت معروف تھا، وہاں سے آپ کی بیس بن گئی، اور جب اوپر وہی آ گئی اقرأ باسم ربک کا تو سونے پہ سہاگا، جس کو آپ کہیں گے نور علی نور۔ حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، سب سے زیادہ اچھی عربی بولنے والے۔ حضور کے کلام کا جہاں ادبی معیار بہت بلند تھا وہاں اس میں عام فہم سادگی بھی تھی، پھر کمال یہ بھی کہ کوئی گھٹیا اور بازاری الفاظ استعمال میں نہیں لایا۔ اس کو ذرا رک کے سوچئے، ساتھ ساتھ محاسبہ، کیا میری زبان میں گھٹیا لفظ تو نہیں ہوتے؟
دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے لفظ، بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ ایک پہلی قسم ہے لفظ کی، بامانی لفظ. اس کا اپوزٹ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں محمل. محمل ہاں سے محمل کہتے ہیں بے معنی، بے ارادہ، بیکار لفظ کو. ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر نام سے نہیں سمجھ آئی تو. روٹی شوٹی کھانی ہے، یہ روٹی تو آگی سمجھ، یہ چھوٹی کیا ہے؟ یہ محمل ہے. اچھا کوئی کرسی شرسی ہے گھر میں؟ یہ کرسی تو سمجھ آ گئی، یہ شرسی کیا ہوتی ہے؟ یقین کریں آج آپ جا کر اپنے گھر والوں سے کہیں کہ ایک دن میں آپ کے محمل لفظ ڈھونڈیں، آپ کو حیرت ہوگی. لیکن مزے کی بات دیکھیے، قرآن میں ایک بھی محمل نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں ہوتا تھا. اگر آپ ایک دوسرے کو اجازت دیں تو آپ دیکھیے گا آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے انکشافات ہوں گے. اور پھر گھٹیا لفظ، بازاری لفظ، ولگر ٹاکنگ، اوے ادھر آ، او بے ادھر آ، او موٹو، او چھوٹو، یہ گھٹیا لفظ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نہیں بولتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ دوسروں کو عزت دینے والے کبھی بھی کوئی بیکار لفظ ان کے بارے میں نہیں بول سکتے، اور نہ کوئی مصنوعی طرز کی زبان پسند فرمائی. مصنوعی طرز کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل اسٹائل. کیا حال ہے، ٹھیک ہیں، آگے، کتنا عجیب لگتا ہے. اور بعض لوگوں کا تو سٹائل ہی ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ، توتلی سی زبان کر دیں، اٹس فائن، ذرا بچے کو بچہ بن کے دکھا دیں، ٹھیک ہے. لیکن بڑوں سے بات کرتے ہیں کبھی بھی تصنع نہیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ تکلف میں ہے تکلیف زیادہ، تو سیدھی سمپل سی آواز ہو. اچھا آپ اس کو دیکھا کریں طرز تخاطب میں، درس دینے کے انداز میں. اب میں آپ کے ساتھ بول رہی ہوں نا، سیدھی سیدھی بول رہی ہوں. میں آپ سے کہوں خطبہ شروع کرو، اور بعض لوگ اس طرح را لگا کے نحمدہ ونستعینہ، یعنی وہ ایک دم بیٹھا ہوا، ایک دم کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یا تو آواز اونچی ہو جائے گی، یا لے میں بولیں گے، یا ٹون میں بولیں گے. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی دھواں دھار تقریریں نہیں کی تھی. اور بعض لوگ تقریر کریں گے، ان کا مواد اتنا سا، لیکن اس کے شروع اور آخر کے ساپ کے لغ کے، اور اس میں کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ 2 گھنٹے کی سپیچ میں آپ آدھا گھنٹہ کام کی بات دیکھیں تو نکلے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل نہیں تھا. سمپل، سیدھی سیدھی، ٹو دی پوائنٹ جس کو آپ کہیں گے. کہنا چاہیے کہ حضور نے اپنی دعوت اور اپنے مشن کی ضروریات سے خود اپنی ایک زبان پیدا فرمائی تھی. بڑی خوبصورت بات ہے یہ. جب آپ کا ایک مشن ہوتا ہے نا تو آپ کو اللہ خود سکھاتا ہے اس وقت کی ضرورت کیا ہے. میں نے کسی سے نہیں سیکھنے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کس سے سیکھیں. بعض لوگوں کو میں دیکھا دوسروں کے لیکچرز کو لفظ ب لفظ لکھتے ہیں اور جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. کبھی حق کی نہیں ادا کر سکتے آپ. وہ تو ایسے ہی کھایا اور اگل دیا. ہضم کرنا پڑتا ہے. آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک درد ہوگا نا، خوبصورت لفظ ہوں گے. کئی لوگ یہ بات پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اتنے خوبصورت لفظ کہاں سے آتے ہیں. تو میں کہتی خوبصورت جذبوں سے آتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا. پہلے میرے سامنے تو آج تک کبھی، آپ ابھی بھی گواہ ہیں کہ میرے سامنے آپ نے کبھی کوئی ڈائری کتاب لکھی نہیں دیکھی ہوگی. پورے دورہ قرآن چھوڑے ابھی بھی دیکھ لیں. جو قرآن آپ کے سامنے ہوتا تھا سادہ، وہ میرے سامنے ہے. ابھی جب بک آپ کے، یہ میری اسکرین پہ کھلی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں کسی پڑھی ہوئی چیز کو پڑھ ہی نہیں سکتی، بلکہ میری زبان تھڑکنے لگتی ہے. کبھی پڑھ کے سناتی ہے نا بیچ میں کہہ کر کے یہ کوٹیشن ہے، تو 10 غلطیاں نکلیں گی. پڑھی ہوئی چیز نہیں پڑھی جاتی. ابھی بھی اس وقت بک سے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کی اردو ٹھیک ہو جائے. ادروائز یہ باتیں میں اپنے لفظوں میں اگر بیان کروں تو مجھے زیادہ ایزی لگیں گی. لیکن اس بک کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 آپ کو کم لکھنا پڑے گا اور آپ سوچیں گے زیادہ. دوسری بات آپ کی اردو اچھی ہوگی. آپ میں سے جس کی اردو اچھی نہیں وہ یہ بک ضرور لے. اور آپ کو میں اردو میں بول رہی ہوں، اور جب میں ایکسپلین کروں تو اس کو نوشت میں لکھیں، اوپر انگلش میں لکھیں. آپ دیکھیے اردو سیکھنی ہے، بیسٹ طریقہ اردو کتابیں پڑھیں. عربی سیکھنی ہے، عربی بکس پڑھ لیں. انگلش سیکھنی ہے اور انگلش سیکھیں. ورنہ ہم کیا کہتے ہیں کورس کرنا پر بک نہیں پڑھنی، تو یہ کبھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک غیر محسوس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اردو بھی اس سے انشاءاللہ اچھی ہوتی جائے گی. پھر اس کے بعد ایک اسلوب بیان تھا، یعنی اسلوب بیان کہتے ہیں سٹائل، یا ایک اپنا سٹائل تھا آپ کا. چنانچہ حضور کے ایک قول، الحرب خدا. حرب خدا کا معنی کیا کہ جنگ تو دھوکہ دینے کا نام ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کو، خدا کہتے ہیں دھوکے کو. یہ وہی ہے جو سورۃ بقرہ میں شروع میں منافقوں کی عادات میں آتے ہیں نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا. تو خدا کہ جنگ میں تو دھوکے دیے ہی جاتے ہیں. الحرب خدا پر بحث کرتے ہوئے سالب کا کہنا تھا، یہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے، ہی لغت النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص زبان تھی. بے شمار اصطلاحات بنائے، ٹرمینالوجیز، یعنی جیسے ہر زبان کی کچھ خاص لفظ ہوتے ہیں نا، وہ تراکیب پیدا کی، تشبیہیں اور تمثیلیں وضع کی، خطابت کا نیا انداز نکالا، اور بہت سے مروج، یعنی وہ جن کا رواج تھا، الفاظ اور اسلوب کو متروک کیا. یعنی عرب لوگ جس سٹائل میں بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹا کر دوسری چیزوں کو پروموٹ کیا.
ایک مرتبہ بنو فہد کے لوگ آئے تو گفتگو ہوتی رہی، جس کے دوران میں آنے والوں نے تعجب سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی مقام پر پرورش پائی، پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ ایسی عربی میں بات کرتے ہیں کہ جس کی لطافتوں کو ہم میں سے اکثر نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم سب ایک ہیں، لیکن آپ کی بات ہم سے فرق کی ہوتی ہے۔ فرمایا اور خوب فرمایا، ان اللہ عز وجل ادبنی فاحسن ادبی ونشأت فی بنی سعد ابن بکر۔ کہتے ہیں کہ میری لسانی تربیت خود اللہ عز و جل نے فرمائی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میرے ذوق ادب کو خوش اتر بنا دیا، یعنی خوبصورت بنا دیا، اور میں نے قبیلہ سعد میں بھی تو پرورش پائی ہے نا۔ نشا کہتے ہیں اٹھنے کو، نشو و نما والا لفظ پیسی سے، تو گویا کہ میں نے وہاں کی فصاحت آموز فضا میں پرورش پائی ہے۔ ایک موقع پر ایک ملاقاتی سے بات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق تعجب سے سن رہے تھے، پوچھا اس شخص نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے وضاحت کی۔ اس پر جناب صدیق کہنے لگے، میں عرب میں گھوما پھرا ہوں اور فصحى عرب کا کلام سنا ہے، لیکن آپ سے بڑھ کر کلام میں فصیح کسی اور سے نہیں سنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ فصاحت میں ہم سب سے بالا تر ہے، حالانکہ آپ ہم سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔ اچھا، یہاں چھوٹی سی بات کہوں کہ ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا شخص نا، زیادہ پڑھا ہوا، اسکول گیا، پھر کالج گیا، پھر یونیورسٹی گیا، پھر اس کو تو زیادہ اچھی بات کرنی آئے گی، ہم تو اسکول سے آگے بھی نہیں کہیں گے۔ مثال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کالج یونیورسٹی چھوڑیں اسکول بھی نہیں کبھی گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے ان کو کس طریقے سے خوبصورت لفظوں کا اختیار کرنا سکھایا۔ تو جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کتنے فصیح کیوں، آپ اتنا اچھا کیسے بول لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کانت لغت اسماعیل قد درست فجاءنی بہا جبریل ففتنیہا، میری زبان اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے جسے میں نے خاص طور سے سیکھا ہے، اسے جبرائیل مجھ تک لائے اور میرے ذہن نشین کرا دی۔ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چننا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو خوبصورت لفظ سکھا دیتا ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ تم خوبصورت خیالات پیدا کرو، الفاظ خود پیدا ہو جائیں گے۔ آپ بتائیں کہ ایک بچے سے آپ کو جب پیار ہوتا ہے تو کوئی سکھاتا ہے کہ اس کے لاڈ کرو، میرا گڈو، میرا پپو، میرا ننا، میرا مٹو، میرا گگو؟ کیوں بولتے ہیں؟ اندر جذبے ہیں نا محبت کے، تو وہ لڈو شڈو اس کو آپ کہتے رہتے ہیں، یہ شڈو پھر آگے مومل، کہتے ہیں نا، پیار ہوتا ہے نا۔ اور جب ہم کسی کو غصے میں ڈانٹتے ہیں تو کوئی ہمیں سکھاتا ہے کیا کیا گالی دینی ہے یا کیا کیا بولنا ہے، پھر وہ نان سٹاپ بولتے ہیں، تو آپ مان لیجئے کہ ذہن، دل جو ہے نا، یہاں سے الفاظ پھوٹتے ہیں۔ تو جب دل میں سوچیں اچھی ہیں اور درد ہے تو درد والے جملے خود ہی نکل آئیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کی مزاح کی عادت ہے، اللہ خود بخود ایسا مزاح آپ کی زبان پہ لے آتا ہے، آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ بات اس وقت کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معمولی عربی نہ تھی، بلکہ خاص پیغمبرانہ زبان تھی جس کا جوڑ اسماعیلی زبان سے ملتا تھا، اور جبرائیل جس زبان میں قرآن لاتے تھے وہ بھی وہی پیغمبرانہ زبان تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امر سامنے رہنا چاہیے کہ اکابر یعنی بڑے لوگ، اکابر تاریخ خصوصاً انبیاء جو ایک مشن لے کر ماحول سے کشمکش کرتے ہیں اور ان میں ہر آن سچے جذبات کی موجیں اٹھتی ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو اس میں مقصد کی عظمت معنوی گہرائی پیدا کرتی ہے، مخلصانہ جذبے سے ادبی چاشنی دیتے ہیں اور کردار کی بلندی سے پاکیزہ بناتی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو اللہ نے ایک بہت بڑا مشن دیا ہوتا ہے اور ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، دنیا میں جو شخص جتنی اچھی بات لے کر اٹھا اتنی اس کی مخالفت زیادہ ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کو ایک مشن دیا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان سب نے معاشرے کی خیر خواہی کی، ان کے لیے درد پیدا کیا، اور انسانی نسل میں اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں یہی لوگ سب سے زیادہ غیر اہم رہے۔ یہ ریئلٹی ہے۔ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے واقعات تاریخ نے مکمل طور پر ضبط کیے، لیکن آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کی پوری تاریخ لکھی بھی مل جائے آپ کو۔ ارسطو نام کا ایک شخص حضرت موسیٰ کے 1000 برس بعد پیدا ہوا اور اس کو موسیٰ کا نام تک نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر انبیاء کو قوموں نے رد کر دیا، ان کے گھروں کو اجاڑا، ان کو معاشروں میں بے قیمت کیا، ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اتنے اہم ہوتے ہوئے بھی غیر اہم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی خوبیوں کے مالک انبیاء کرام کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اس کی وجہ اپنی مخاطب قوموں کی روش پر تنقید۔ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہوتی ہے نا وہ تعریف، میری تعریف کرو،
اور جو چیز انسان کو سب سے بری لگتی ہے نا، وہ تنقید ہے، اپنے خلاف تنقید۔ انبیاء چونکہ صحیح اور غلط کا فرق بتانے آتے ہیں، لہٰذا قومیں غلط کام کریں تو نبی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو نبی تنقید کرتے تھے، اس سے قومیں دشمن ہوتی تھی۔ اگر نبی لوگوں کی دل پسند تقریریں کرتے تو لوگ ان کو ہیروز بنا کر پوچھتے۔ آج بھی یہی بات ہے، حق والا جب لوگوں سے وہ بات کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور معاشرے میں وہ چیز اب ایکسیپٹیبل نہیں، تو لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگتے، اور جو تسلیاں جھوٹی لوریاں دیں لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے۔ جیسے آپ اور میں اکثر بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں نا کہ بڑے کی بات اور آملے کے اچار کا پتہ بڑھاپے میں جا کے چلتا ہے۔ بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس طرح قوموں کو نبیوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ کرنی تھی۔ اب دل میں جب درد تھا، سچائی تھی، اس قوم کو بچانا ہے، تو پھر کوئی لفظ تھوڑی سکھاتا ہے، وہ پھر یاد آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کے کمپریہنسو اسپیچ، انگلش میں سمجھ آ جاتی ہے بات، اردو میں مشکل ہے، اور اس کو تھوڑا سا کھول دوں، تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کرنا۔ چھوٹا لفظ بات بڑی، اس کی مثالیں ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خود فرمایا اوتی تو بجوامع الکلم، جوامع الکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختصر ترین کلمے ہیں جو معنوی لحاظ سے بڑی وسعت رکھتے ہیں، کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی پیش کرنے میں سرور عالم آپ اپنی مثال تھے، اور اسے خصوصی عطیات رب میں شمار کیا گیا۔ یہاں چند مثالیں دیکھیں، آپ مثالیں دیکھیں پھر آپ اپنے اندر بھی دیکھیے گا کہ آپ لمبے لمبے جملے بولتے ہیں، بڑی بڑی بات کہتے ہیں، پھر بات کسی کو سمجھ آتی ہے، یا آپ بھی چھوٹے سے جملے بولتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹ لکھنے میں۔ جب آپ میسیجز کرتے ہیں، بعض لوگ 4 لائنوں میں ایک بات بھی پوری نہیں سمجھا پاتے، اور بعض صرف 4 لفظ لکھتے ہیں تو اگلے بندے کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، میں نے کو گڑبڑ کی ہے، پورا جملہ بھی نہیں انہوں نے لکھا، کوسچن مارک ہی بہت ہے۔ تو یہ خوبی ہوتی ہے۔ شارٹ ہینڈ سپیچ آپ نے نام سنا ہوگا، جب لوگ ہر چیز ٹائپ کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا فن تھا، تھوڑے لفظوں میں چیز کو لکھنا، یہ برکت ہوتی ہے اس میں۔ اب دیکھیے کتنے خوبصورت جملے ہیں آپ کے۔ ایک حدیث صرف 4 لفظوں میں، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے اس جملے کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ آپ ذرا بعد میں جا کے لفظ گنیے گا، الف دال میم یا کاف الف ہا شین را، الف سین یا کاف بڑی یا سین الف تا ہا واو گا الف، یعنی یہ میں نے کوئی 15 اور 6 19 لفظ بولے ہیں، ابھی آدھا جملہ ہوا ہے۔ اس کے برعکس الف لام میم را حمزہ میم عین میم نون الف ہا با، 12 لفظوں میں پوری بات ہو گیا، المرء مع من احب۔ اس کے اپوزٹ میرا خیال ہے 30 سے زیادہ لفظ ہیں۔ یہ ہے ٹرانسلیشن کرنے میں کتنا لمبا بن جاتا ہے جملہ۔ پھر اسلم تسلم، تم اسلام اختیار کرو تو سلامتی پاؤ گے۔ یہ جملہ آپ نے کس کو لکھا تھا، آپ کو یاد ہے یا کبھی سنا؟ جب غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، نجاشی کو لکھا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا، اعمال نیتوں پر منحصر ہے۔ اس کی تفصیل میں پوری اتنی موٹی موٹی بکس ہیں اس ایک حدیث کی شرح میں۔ لیس للعامل من عملہ الا ما نواہ یا ما نوات، کسی عمل کرنے والے کو اپنے عمل سے سوائے اس کے کچھ نہیں ملتا مگر جو اس نے نیت کی ہو۔ نوات کہتے ہیں نیت کو، گٹھلی، یعنی جو نیت ہوتی ہے وہی اجر ملے گا۔ پھر الولد للفراش والآخر الحجر، بیٹا اس کا جس کے گھر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ یہ حدیث ہے جو آپ کو معنی سے سمجھ آئی گئی ہے۔ الحرب خدا، جنگ چالوں سے یعنی دھوکے سے بھری ہوئی ہوتی ہے یا اس سے لڑی ہوتی ہے، جنگ چالوں سے لڑی جاتی ہے۔ لیس الخبر کالمعائنہ، فارسی کا جملہ شنیدہ کے بوت مانے دیدہ، اردو میں کیا ہے؟ لیسا نہیں، الخبر خبر کالمعائنہ، دیکھنے کے مطابق، یعنی خبر کوئی سنے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اس کو دیکھیں، مشاہدہ کرنا۔ دیکھی ہوئی چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں نا دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ ویسے اگر کوئی آپ کو خبر دے کہ پانی گرم آ رہا ہے بہت زیادہ شاور میں، تو یہ خبر تھی، لیکن جب وہ گرم پانی کھولا اور آپ اس کے نیچے کھڑے ہو گئے ایک دم، تو چیخیں نکلیں گی نا، تو یہ مشاہدہ ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے دور سے سن تو لیا تھا کہ میرے پیچھے سے قوم شرک میں آ گئی ہے، غصہ تو آیا، لیکن جب جا کے شرک کرتے دیکھا تو موسیٰ نے تختیاں پھینک دی۔
تو دیکھ کر جو غصہ آتا ہے غلط چیز کو سن کر نہیں آتا. پھر المجالس بالامانہ، مجالس کے لیے امانت یعنی رازداری لازم ہے. یعنی اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی بات ہوئی تو اس کو باہر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ راز ہوتی ہیں. پھر ترک الشر صدقہ، برائی سے باز آنا بھی صدقہ ہے یعنی نیکی ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے. ہم کہتے ہیں لیڈر کون ہوتے ہیں؟ جو روب ڈالیں، غصہ کریں، اکڑیں ذرا. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سردار وہ بنتا ہے جو خادم، اور جو خدمت کرتا ہے وہ سردار بن ہی جاتا ہے. سچی جو بات ہے. کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، حسن گفتار بھی ایک صدقہ یعنی نیکی ہے. من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر یعنی انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم نہ کیا جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں 4 لفظ ہیں لیکن پورے معنی ہے اس میں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ارشادات رسالت مآب بلحاظ الفاظ، بلحاظ اسلوب، بلحاظ روح. اب یہ مشکل لفظ ہے. معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہر لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں. اور یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں. قرآن کی آیت اور حدیث کی عربی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کی بات ہے، اور نبی کی حدیث اور آج کے عرب لوگ، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا میرا خیال ہے کہ اگر ہم عربی بولتے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں سمجھ آ جاتی؟ کوئی نہیں آتی. بہت فرق ہے عربی زبان میں. احادیث اور سیرت کے ریکارڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجزائے کلام ہے وہ موتیوں کی سی معنی رکھتے ہیں. تھوڑے الفاظ ان کا خوشائن گھٹاؤ، اس میں معنوی گہرائی، دل پر اثر کرنے والی روح، اخلاص کلام نبوی کے امتیازات میں سے. مناسب ہوگا کہ 2-3 پارہ ہائے فصاحت جہاں بیان کیے جائیں. یعنی اللہ کے نبی کے جو خطبے ہوتے تھے نا، جو درس آپ دیتے تھے. اب آپ اور میں کہیں جاتے ہیں، کوئی درس دیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں نا کہ چلے بھائی مسجد میں آئے ہیں، کوئی مولوی صاحب تھے انہوں نے درس دیا تو لکھیں. اللہ کے نبی کے کچھ خطبے لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک آپ کے سامنے ہے. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے گا. آپ کو کہیں درس دینے کے لیے بلایا گیا، آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کے نبی کا یہ سیمپل موجود ہے. کیا کہا آپ نے؟ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، نظام اجتماعی کے لیے سمع و اطاعت کی تاکید کرتا ہوں، خواہ اسے چلانے کے لیے کوئی حبشی غلام ہی برسر قیادت کیوں نہ ہو. یعنی تمہارے سر پہ کوئی کالے رنگ کا حبشی ہی کیوں نہ سردار بنا دیا جائے، اس کی بات مانو. کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات سے دوچار ہوں گے. بس ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو، اس کو مضبوطی سے تھامو، اسے داڑھوں سے پکڑے رکھو. داڑھیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سائڈ نواج. خبردار دین میں نئے شگوفے چھوڑنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر نیا شگوفہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. بات ختم. خطبہ پورا ہو گیا. اچھا، آج آپ کبھی عربی کا خطبہ سنیں، کبھی حرم میں جائیں اور کوشش کیا کریں سنیں. یہ آن لائن پہ بھی آتا ہے، نیٹ سے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ہر جمعے کا خطبہ مسجد حرم سے بھی آتا ہے، مسجد نبوی سے بھی آتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے نا تو آدھے سے زیادہ کیا 80% خطبہ ہوتی قرآن کی آیتیں ہیں، اور ایک آیت سے دوسری کو جوڑنے کے بیچ میں جو عربی بولتے ہیں وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ سکتی ہے کم لفظوں میں. اور ہماری اردو کی سپیچ ماشاءاللہ کتنی لمبی ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی سپیچ ہوتی ہے ہمارے ایک عام سپیکر کی. آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں. اتنی لمبی سپیچ عرب کے کلچر میں نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت ہی مختصر انداز تھا. پھر اسی طرح عمر بن افسہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی جن کے بہت ہی مختصر مگر جامع جوابات آپ نے دیے. ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے. اس دعوت و تحریک کے کام میں ابتدا کون کون آپ کے ساتھ تھا؟ کسی نے سوال آپ سے کیا کہ اس دعوت و تحریک کے کام میں شروع میں کون کون آپ کے ساتھ تھا؟ ایک مرد آزاد. آپ کا جواب سنیے. آپ نے کہا ایک مرد آزاد اور ایک غلام. کون آزاد مرد کون ہے؟ ابو بکر. اور غلام کون ہے؟ زید بن حارثہ. ختم. جواب مل گیا. اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ سوال جواب پاکیزہ گفتار اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ اخلاق، یہ ایتھک، یہ مورل اللہ آپ سے چاہتا ہے. ایمان کا جوہر کیا ہے؟ صبر اور سخاوت. کیسا اسلام افضل یعنی معیاری ہے؟ جواب اس شخص کا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی زیادتیوں سے مسلمان محفوظ رہیں. سوال کیسا ایمان افضل اور معیاری ہے؟ جواب جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے. کیسی نماز افضل ہے؟ جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے. اس پہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا، قیام لمبا کر دیں. ایسے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جیسے مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. آپ کی شکل پہ ایسے رونا ہو کہ اللہ کو آپ پہ رحم آ جائے. پھر سوال کیا گیا کیسی ہجرت افضل یعنی معیاری ہے؟
ایسی کہ تم ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کو ناپسند ہے۔ کیسا جہاد افضل یعنی معیاری ہے؟ اس شخص کا جس کا گھوڑا بھی میدان میں مارا جائے اور خود بھی شہادت پا جائے۔ کون سی گھڑی عبادت کے لیے سب سے بڑھ کر ہے؟ رات کا پچھلا پہر۔ ایک بار پوچھا گیا کہ انسانوں کو دوزخ تک پہنچانے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں، تو فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ، غلط باتیں کرتے ہیں۔ کلام اور طعام دونوں منہ سے ہوتا ہے نا، دہن سے اشارہ ہے منہ کی طرف، اور شرمگاہ سے اشارہ ہے جنسی داعیات یعنی سیکشول تھنگز کی طرف، یعنی زیادہ بولنا، کلام کا فاسد ہونا، روزی کا ناپاک ہونا اور جنسی جذبات کا بے راہ رو ہو جانا انسان کی آخرت کو سب سے زیادہ برباد کرنے والا ہے۔ بہت سارے جھگڑے اور تصادم اور زیادتیاں اور ظلم بھی انہی خرابیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے لفظوں کی حدیث ہے، الفم والفرج، یہ دو چیزیں بندے کو تباہ کرتی ہیں۔ حضرت علی نے ایک بار سوال کیا کہ آپ اپنے مسلک کی حفاظت کریں۔ آپ نے مختصراً جس فصیح انداز سے جواب دیا اور اس جواب میں اپنے طرز فکر، اپنے کردار اور اپنی روحانیت کی جامع تصویر کھینچ دی، وہ بجائے خود انسانی کلام کی تاریخ میں ایک اعجاز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ روایت ہے جس کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ دین کا خلاصہ تو بتائیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو چند چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، اصل میں آپ کو اس پہ پورا دین ہی مل جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ المعرفۃ راس مالی، معرفت میرا سرمایہ ہے۔ راس کہتے ہیں کیپٹل کو، مالی مال یعنی جس سے کاروبار شروع کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب پانا، اللہ کو پہچان لینا، یہ میرے لیے بنیادی چیز ہے۔ والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی اصل ہے۔ والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے۔ والشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے۔ شوق لگ جائے نا تو آپ اس سواری پہ بیٹھ کے آئی جاتے ہیں، چاہے پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا انیس یعنی میرا دوست، میرا مؤنث ہے۔ والسقط کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ والحزن رفیقی، حزن میرا رفیق ہے، یعنی میں دکھی رہتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، درد ہے میرے اندر۔ والعلم صلاحی، اور علم میرا ہتھیار ہے۔ والصبر ردائی، اور صبر میری چادر ہے۔ ورداء غنیمتی، اور اللہ کی رضا میری غنیمت ہے، یعنی میں اللہ پہ راضی رہتا ہوں۔ والعجز فخری، اور عاجزی میرا فخر ہے، یعنی عاجزی میرے لیے وجہ اعزاز ہے۔ اور والزہد حرفتی، اور زہد میرا پیشہ ہے۔ والیقین قوتی، دونوں لفظ آ سکتے، یقین میری غذا ہے، قوت لکھ لیں اس کو، یقین میری غذا ہے۔ والصدق شفیعی، اور صدق میرا سفارشی ہے، یعنی کل میری سفارش کرے گا۔ والطاعۃ حسبی، اور اطاعت میرا اندوختہ یعنی مجھے کافی ہوگا۔ آج اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں تو یہ مجھے کافی ہوگی۔ حسبی مجھے روکنے والا، یعنی جس سے میں پھر غلط کاموں سے رک جاتا ہوں۔ والجہاد خلقی، اور جہاد میرا کردار ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ لفظ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ خود ہیں۔ اگر اس ایک روایت کو جس درجے کی بھی یہ ہے آپ جمع کریں نا تو یہ تھا کریکٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا آپ اور میں ان چیزوں پہ غور تو کریں، کیا ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لیتے ہیں؟ معرفت ہے، اب ایک ایک چیز کے اوپر ذرا چیکس لگائیے۔ کیا مجھے اللہ کی معرفت ہے؟ کیا عقل میرے دین کی اصل ہے؟ کیا مجھے اللہ سے محبت ہے؟ کیا شوق ہے؟ یعنی ایک ایک چیز پہ خود سے پوچھئے، اور اگر یہ سب ہے تو الحمدللہ آپ ٹھیک راستے پہ ہیں۔ کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ڈیلے تو نہیں کرتی؟ حسن تمثیل کی بے شمار زرعی مثالیں آپ کے کلام میں محفوظ ہیں، جن کی مدد سے بڑے بڑے حقائق آپ نے بدوؤں کے ذہن نشین کرا دیے۔ ان میں سے ایک لیجئے، یعنی آپ اتنی آسان بات کرتے تھے کہ بدو جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے نا، ان کو بھی آپ کی بات سمجھ آ جاتی تھی۔ ایک ایگزامپل انہوں نے ادھر لکھی ہے، مجھے خدا نے ہدایت اور علم کا جو سرمایہ دے کر اٹھایا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر موسلا دھار بارش ہو، امیجن کیجئے گا، پھر اس زمین کا جو ٹکڑا بہت زرخیز ہے، اس نے پانی کو پوری طرح جذب کیا اور مرجھایا ہوا سبزہ اس سے تر و تازہ ہو گیا اور نئی بوٹیاں کثرت سے اگائیں۔ پھر زمین کا کچھ حصہ ایسا بھی تھا جس نے پانی کو اندر جمع رکھا اور اللہ نے اسے لوگوں کے لیے فائدے والا بنا دیا۔ انہوں نے اس کو پیا پلایا اور کھیتیوں کو اس سے سیراب کیا، پھر یہ پانی اور ایک اور قطعے پر برسا، یعنی پہلی زمین جس پہ برسا وہاں سے تو بڑی خیر نکلی،
اب یہی بادل آگے گیا، ایک اور زمین کے ٹکڑے پہ برسا جو چٹیل میدان تھا، اور نہ اس نے پانی جمع کر کے رکھا، خشک تھا، اندر تو پانی جانا ہی نہیں تھا، نہ جذب کر کے رویدگی یعنی سبزہ دکھایا۔ بس اس میں ایک مثال تو ان لوگوں کے جنہوں نے علم دین میں سمجھ بوجھ پیدا کی، اور جو کچھ ہدایت مجھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اس سے انہیں فائدہ پہنچا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اس میں کرے۔ اس وقت آپ بھی زمین کے ٹکڑے ہی ہیں، کچھ کو سمجھ آ رہا ہے، کچھ کو کوئی نہیں آ رہا، کچھ کے اندر اتر رہا ہے اور وہ انشاءاللہ دوسروں کو بھی یہ دیں گے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بنجر ہیں۔ مثال دی کہ ہر بندے کو فائدہ نہیں ہوتا بارش سے، لیکن جنہوں نے سیکھا انہوں نے خود علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا۔ دوسری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اس دعوت کو سن کر سر ہی نہیں اٹھایا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو میرے ذریعے پہنچی۔ تو امت مسلمہ بھی تو آج ان دو گروہوں میں ہی ہے نا، سارے آپ جیسے علم کے شوقین تھوڑی ہیں، یا سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث پڑھنے کے شوقین تو نہیں ہے نا۔ لوگ نعت شوق سے پڑھتے ہیں، نبی کی بات شوق سے نہیں پڑھتے۔ نعت سن کے مزہ آتا ہے کہ حدیث سن کے؟ حدیثیں تو بورنگ ہوتی ہیں، نعت میں تو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ چلے آپ جتنے لوگوں کو جانتے ہیں موسٹلی لوگوں کو نعتیں سنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے رستوں میں یا حدیثیں سنتے ہوئے؟ فرمائشیں لوگ کرتے ہیں نعت چلا دیں یا حدیث چلا دیں۔ پبلک کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ذرا گوگل پہ یا آپ یوٹیوب پہ ایک لفظ لکھیے نعت تو اس کے ریزلٹ زیادہ ہیں، یا حدیث لکھ کے دیکھیے اس کے ریزلٹ زیادہ ہیں۔ ٹیسٹ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی سنے گا جس نے اس کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے۔ آپ کے اندازے گفتگو کا کوئی عنوان باندھا جا سکتا ہے تو قرآن کے اس جملے سے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن تکلم سے خطاب کرو۔ آپ کا حسن کلام سادگی کی شان لیے ہوئے تھا، بناوٹی کلام سے آپ کو بودھ تھا۔ اچھا مجھے پتا کہ یہ باتیں آپ کو بوجھل لگ رہی ہیں، ابھی سٹوریز نہیں شروع ہوئی نا، ابھی تو کردار ہے نبی کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا اپنا محاسبہ کتنا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ خود سے پوچھئے۔ دیکھیے ہم بولتے ہیں نا، من کرتے ہیں، بعض دفعہ 4 دفعہ ایک جملہ بولتے ہیں۔ کیا دن میں کئی بار آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکی، میرے بچے میری نہیں سنتے، شوہر کو تو میں آج تک اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکی؟ یہ ہمارا جھول ہے۔ اگر کہیں بھی آپ بات کرتے ہیں اور اس بندے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، مان لیجئے کہیں نہ کہیں کمی آپ کی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ 4 لفظ بولیں گے تو ان کی بات لوگ مانتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے کوئی چیز لے کر آئیے، گھر سے کچھ لینا ہے، دینا ہے، کرنا ہے، تو وہ ایک دفعہ کہے گا لے آئیں گے۔ آپ ہو سکتے ہیں شوہر کو 4 دفعہ فون پہ بھی بتائیں، گھر سے نکلتے ہوئے بھی کہیں یہ لے آئیے گا، شام کو پھر خالی ہاتھ آتے ہیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ تاثیر، مؤثر۔ قرآن میں آتا ہے قولم بلیغا، دل میں اترنے والی بات کرو۔ تو آج سے ایک دعا کریں اپنے لیے بھی، میں بھی اپنے لیے کرتی ہوں، ہم ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ قول بلیغ کی توفیق دے۔ میں ایک دفعہ کسی سے بات کروں نا، اگلے کو سمجھ آ جائے، لیکن اس کے لیے پھر کم بولنا پڑتا ہے، کم کہنا پڑتا ہے۔ جتنی کوئی چیز کم ہوتی ہے نا نایاب ہوتی ہے۔ آپ مانتے ہیں نا ڈائمنڈ مہنگا ہے نا تو کم ہوگا، زرکون عام پڑا ہوا ہے، کانچ تو رل رہا ہے، ایسی ہے نا۔ آپ اپنی قیمت خود بنائیں۔ یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے سیلف گرومنگ کی بک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے دنیا کے سب سے کامیاب انسان کی مثال ہے۔ وہ کامیاب ہو گئے تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کلام کریں تو حسنہ، خوبصورت۔ آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے سنیں، اپنی باتیں سنیں۔ یہ کوئی چپتی ہوئی باتیں تو نہیں، تانوں کے تیر تو نہیں دیے، ٹچکر تو نہیں لگائی۔ تو پھر کوئی اس کو سنتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے کہاں اچھا لگے گا؟ نکال دیجئے۔ پھر آپ کا حسن کلام سادگی کی شان لیے ہوئے تھا، بناوٹی کلام سے آپ کو بودھ تھا، بناوٹی باتیں نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا عبدکم منی یوم القیامت السرسارون المتشدقون المتفیہقون، تم میں سے قیامت کے روز وہ لوگ مجھ سے انتہائی دوری پر ہوں گے جو بڑے بولنے والے، خود کو بہت بڑا کہ ہم وہ، ہمارا کیا، پدرم سلطان بوت، میرا باپ تو بادشاہ تھا۔ یہ صورت باتونی، سرسار اور گھمنڈ جتلانے والے، متفیہقون۔ اب ادکم منی یوم القیامت السرسارون، سرسار کہتے ہیں باتونی کو، ٹاکیٹو۔ آج کلچر کیا ہے؟ بس میری سن لو، بہت زیادہ بولنے والے، اور متشدقون اور متفیہقون، گھمنڈ جتلانے، فخر کرنے، یہ لفظ اچھے نہیں لگتے، شوخیاں بگاڑنے والے لوگ۔ اسی طرح آپ کو سنجیدگی اور پاکیزگی کی حدود سے نکل کر فحش کے دائرے میں داخل ہونے والی گفتگو سخت ناپسند تھی۔
چلیے اس جملے میں ذرا اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے جملے تو نوٹ کریں. بے تکلف دوستوں میں بیٹھ کر شوہروں پر کیا کمنٹس ہوتے ہیں؟ دلہن کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ دلہا کے ساتھ کیا چھیڑ خانیاں ہوتی ہیں؟ دیور بھابھیوں کے مذاق کیا ہیں؟ درانی جٹھانی آپس میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتی ہیں؟ اسی سب میں دیکھ لیجئے فحش جہاں بھی آئے گا نا، اور ایک دوست اپنی دوست کے ساتھ کیا باتیں کرتی ہیں، اور فلم دیکھنے کے بعد کیا باتیں زیر لب دہرائی جاتی ہیں. خضور کے چمن زار تکلم میں ہمیشہ تبسم کی شبن المعانی پائی جاتی تھی، یعنی بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا شبنم گر رہی ہے. اوس سب سے بڑھ کر خندہ روی سے آپ ہی کا چہرہ آراستہ رہتا تھا، یعنی سب سے زیادہ آپ ہی مسکراتے تھے، باوجود اس کے کہ ذمہ داریاں اور مشکلات اور مصائب اور ہر آن کی پریشانیوں کے کانٹے آپ کے راستے میں درپیش تھے. ہم ہوں تو ہمارے تو ماتھے سے تیوری نہ جائے. اچھا یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشکل اسائنمنٹ دوں. سیلفی سے اپنی عام وقت پہ تصویریں لیں جب آپ عام موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ تو آپ کیئرفل ہو جائیں گے. کسی سے کہیں کہ عام جب آپ بیٹھے ہوئے نا، جیسے کہیں بھی بیٹھے کھانا پکا رہے ہیں یا آپ اپنے خیالوں میں گم ہیں، کسی سے کہیں ذرا آپ کی پکچر لے کر آپ کو دکھائیں. دیکھیے یہ بہت ایک نگلیکٹڈ تھنگ ہے ہماری، کہ ہم عام طور پہ اپنے فیس ایکشن سے ہی شو کر دیتے ہیں کہ ہم بڑے دکھی ہیں. چھوڑا پن کبھی کچھ. آپ نوٹ کریں بعض لوگوں کی نا یہ تیوری پڑ چکی تھی، ایسے عجیب سی یہاں لائنیں پڑ چکی ہوتی ہیں. بعض کی آنکھوں میں نا ادھر ایسے وہ جیسے لائنیں نہیں پڑتی، یوں ہوتی ہیں، یوں کر کے دیکھنا. یہ سب ناقابل پسندیدہ چیزیں. فراخ چہرہ، جو سوچتے ہیں نا ان کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے علامہ اقبال کا کوئی صدقہ جاریہ ہے. اور کچھ لوگ بیمار ہیں، مثال ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، میں مانتی ہوں لوگ بیمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ ایک دم کراہت آ جاتی ہے، تکلیف، ایسے لگتا ہے ان کو درد ہو رہی ہے اس وقت بھی. تو اپنے فیچرز ٹھیک کریں. دیکھیے ہنستا بچہ سب کا، روتا بچہ ماں کا. تو آج سے آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ سے بے تکلف ہے اسے کہیں کہ میرے فیس ایکشنز کو ٹھیک کرو. کئی لوگ ان کے تیوریاں چڑھی تو اب جا کے نا ان کی یوں کرتے ہیں کہ اس کو سیدھا کریں. ہنسیں آپ تو اچھے لگ رہے ہیں نا، تو دکھی ہوتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے. یقین کریں کہ چہرے کے اوپر ایک سختی آ جاتی ہے. بعض لوگوں کے چہرے کرخت ہوتے ہیں، بس غصے والے. بعض لوگ شکی، اور ایک ایک چیز چہرے پہ آتی ہے. پتہ نہیں آپ کو فیس ریڈنگ آتی ہے کہ نہیں، لیکن انسان خاموشی سے جائزہ لیتا رہتا ہے. ہم اپنا تو لے نہیں سکتے، شیشہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو دوسروں کا تو لیتے ہیں نا. تو یہ بھی اپنے لیے ایک کرنے کا کام ہے. اپنے آپ کو فریش دکھائیں، اندر غم ٹوٹے پڑے، چہرے پہ کوئی اس کے اثرات نہ ہو، ایسے لگے آپ. اندر بیمار ہے، چہرے پہ ریلیکسڈ. اچھا کئی لوگوں کی شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بس آج گیا کام، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. آپ خود بتائیں کہ آپ اپنے ایکسپریشن چھپا سکتی ہیں؟ بہت کم لوگ چھپا سکتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں کہ اندر سے دکھی ہوتے ہیں، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اندر سے بیمار ہیں، وہ آنکھ بھی نکلتی ہے تو ذرا سا منہ بچے کر لیتے ہیں کہ کوئی ہماری آہ نہ سن لے. اور یہ بہت بڑا گن ہے. کامیاب لوگوں کی زندگی کا یہ راز ہے کہ وہ اپنے دل کے جذبے چھپاتے ہیں. ہم سے خوشی میں بھی نہیں قابو ہوتا اور ہم غم میں بھی نہیں قابو پاتے، نفرت بھی نہیں چھپتی، محبت تو بالکل ہی نہیں چھپتی ہم سے. آپ نے پریشر کوکر دیکھا؟ جب تک اس کی وسل نہ کھولیں پتہ بھی نہیں چلتا اندر کتنا پریشر ہے. پریشر کوکر بنے، پریشر برداشت کریں. دیکھیے پریشر کوکر میں چیز جلدی کیوں گلتی ہے، ہنڈیا میں جلدی نہیں گلتی، کیوں؟ کہ وہ باہر لیک ہو جاتا ہے. پریشر کوکر اپنے اندر رکھتا ہے. کاربن پریشر میں جاتا ہے تو ڈائمنڈ بنتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے بات؟ یہ کوئلہ جس کو آپ کہتے ہیں نا یہی کاربن ہے، لیکن وہ کئی سال انڈر پریشر رہتا ہے نا، خوب پریشر میں جاتا ہے تو وہ ڈائمنڈ بنتا ہے. ڈائمنڈ جب نکلتا ہے نا پہاڑ سے تو کالا سیاہ ہوتا ہے، کوئی لے بھی نہ. یہ بعد میں اس کو اوپر سے چھانٹ چھونٹ کے تو اس کو چمکاتے ہیں، کسی جوہری کے ہاتھ لگتے ہیں. تو پریشر کوکر بنے، پھر آپ دوسروں کو گلائیں گے ورنہ آپ خود ہی جلتے رہیں گے. یہ ہم ٹینس کیوں رہتے ہیں، اسٹریسڈ کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ ہم اپنا سب لیک کرتے ہیں. جیسے وہ آپ نے دیکھا ایک گیسی غبارہ ہوتا تھا، گیسی غبارہ نا، اس میں گیس آپ بھرتے ہیں وہ اوپر اڑتا ہے، رائٹ؟ اور اگر ایک سوراخ کرے تو گرے گا. اپنے اندر رکھیں چیزیں، برداشت کریں. چلیں ایک چھوٹی سی آپ کو اب اس پہ ایکٹیویٹی اور بھی دے دوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بات چھپا سکتے ہیں؟ مطلب کوئی بات ہے دل میں کرنی ہے اور آپ کے سامنے وہی بیٹھا ہے جس سے آپ کی ہر بات ہوتی ہے،
کیا آپ اس کو بے چین ہو کے کہیں گے ایک بات کرتی ہوں، بتانی ہے، کرنی ہے، ذرا جلدی، اور میاں صاحب کو جاب سے ہی پریشان کر جلدی آئے، ہم تو ویسے ہی کر دیں، اب تو کوئی وہ مصبر ہی نہیں رہا، اب تو ہم وہی کر دیں گے، آج یہ ہو گیا۔ پاکستان کیوں جاتے ہیں ہم بھلا 1 سال بعد؟ ہر روز تو 10 دفعہ میسج پاس ہوتے ہیں، اب یہ ہوگا، وہ ہوگا، اب یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو کیا کرنے جا کے پاکستان میں؟ بس گلے ہی ملنا ہے نا رشتہ داروں سے، اپنوں سے۔ اندر رکھے، آپ کو اپنے اوپر اتنا مان ہو کہ میں نے بات جو نہیں کرنی میں نے نہیں کرنی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں تو آپ کے منہ سے بات پھسلتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ ابھی نہیں کرنی، آدھا گھنٹے بعد کروں گی، دیکھتی ہوں کرنی ہے نہیں کرنی، چلو چھوڑو۔ اور خاص طور پہ وہ بات جس سے اگلے کی ہمدردیاں ہی لینی ہے، بعد میں آپ نے دکھی محسوس اگلے نے کہنا لو یہ گئی، تو پہاڑ کی طرح بنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اسٹرانگ بلڈنگ، اسٹرانگ کریکٹر۔ یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چونکہ پھسلتے ہیں نا، اسی لیے پھر ہماری زندگی میں بس یہ مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلم پہ۔ چلیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔